اللہ. اور بھی بہت سے واقعات ہیں. ایک صحابی حضرت عمر ابن جموح، حضرت عمر ابن جموح، حضرت عمر ابن جموح جو ہیں، یہ ان کے چاروں بیٹے جہاد میں گئے. اب دیکھیں ان لوگوں کی مینٹیلٹی، ان لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ اس زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کو تیار کرتی تھیں دین کا کام کرنے کے لیے. آج عورتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں دین کے کام میں. ایسے ہی ہے. اگر شوہر کے جی میں نے چلے پہ جانا ہے، آپ کے گھر سے نکلتے نا تو مجھے تو کبھی کبھی ستاری ہو جاتی ہے. آپ گھر میں جائیں گے تو بچے کی دوائی کون لا کے دے گا؟ آپ اگر گھر سے جائیں گے تو فلاں کام کیسے ہوگا؟ آپ کی مرضی ہے، آپ چلے جائیں، لیکن پھر ہمیں آپ اس طریقے سے نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے دل میں آپ کی کوئی جگہ نہیں. آپ جاتے ہیں جائیں، آپ کو تو چاہیے بستر ہو، تبلیغی جماعت ہو، آپ اسی میں خوش رہتے ہیں. آپ بیوی بچوں کے ساتھ تو خوش رہتے ہی نہیں ہیں. آج تک کبھی آپ نے ہمیں کچھ لا کے دیا؟ فلاں موقع ایک میدان جنگ شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر ابن جموح یہ بہت زیادہ لنگڑے تھے. یعنی اتنے لنگڑے تھے کہ چلنے میں شدید تکلیف ہوتی تھی تو رگڑ کے بیٹھ کے زمین پہ چلا کرتے تھے. بعضی روایت میں بیٹھ کے زمین پہ چلا کرتے تھے. تو لیکن بعضی روایت میں کہ لنگڑاتے ہوئے چلتے تھے، شدت سے لنگڑاتے ہوئے چلا کرتے تھے. تو حضرت عمر ابن جموح کو ان کی اہلیہ نے کہا کہ تم کس کام پہ ہو؟ میرے بیٹے تھے تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ قبول کیا. تم کیا ہو؟ تم تو کوئی جہاد کے قابل ہی نہیں رہے تم ایسے. تو ان کو تیش آیا، تیش. کہنے لگے یہ کون ہوتی ہے مجھے تانا دینے والی، اور پھر دین کے نام کا تانا. کہنے لگی کہ میں جاتا ہوں. کہنے لگے میں جاتا ہوں، تلوار تیار کرتا. تو کہاں سے جائے گا؟ تو تم جاؤ گے تو فوراً ڈر کے واپس آ جاؤ گے، بزدل آدمی ہو. تو یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی تم معذور ہو اور تمہیں رکنا چاہیے. بیٹوں نے بھی کہا نہیں ابا آپ معذور ہیں، آپ کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، کیونکہ معذوروں پر جہاد فرض نہیں ہوتا، لہذا آپ جو ہیں گھر واپس جائیں. تو حضرت عمر ابن جموح کہنے لگے نہیں مجھے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بیٹوں سے کیا ہی اچھا ہو کہ تم ان کو جہاد پہ جانے سے نہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کچھ بڑی جگہ متعین کیے ہوئے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس جہاد میں شرکت کرنا چاہیں تو ان کو منع نہیں ہے. چنانچہ بیٹوں نے بھی اجازت دے دی اور بیوی نے تو ویسے ہی گھر سے نکالا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں جائے. اللہ اللہ. تو یہ مسجد نبوی سے نکلے اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا. وہ ایک دعا کی، کہتے اللہم ارزقنی شہادت، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرمائیے. ولا تردنی الی اہلی، مجھے میرے گھر کے پاس واپس نہ لوٹانا، تاکہ میری بیوی کو سمجھ میں آئے کہ اس نے مجھے کہا کیسے کہ تم میدان جہاد سے واپس بھاگ آئے ہو. میں تو یہ بھی ثابت کروں گا کہ میری لاش بھی واپس نہیں آئی، میری لاش بھی اللہ کے راستے میں چل پڑی. تو یہ وہاں پہنچے ہیں اور بیٹھ کے انہوں نے قتال کرنا شروع کیا. 2-3 کے پاؤں شاؤں کاٹے، اس کے بعد کسی نے ان کو تیر مارا یا نیزہ مارا تو وہاں پہ شہید ہو گئے. جب میدان جہاد ختم ہوا تو حضرت عمر ابن جموح کی لاش اٹھائی تو ان کی اہلیہ نے ان کی لاش کو اونٹ پر رکھا، بیٹے کی لاش کو اونٹ پہ رکھا اور مدینہ کی طرف جانے لگی تو اونٹ بیٹھ گیا. اونٹ کو دوبارہ کھڑا کیا، چلایا، اونٹ 2 قدم بھی نہ چلا، پھر دوبارہ بیٹھ گیا. پھر بڑی کوشش کی. جب پوری کوشش کرنے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ ان کے جو دوسرے بیٹے مدینے میں دفن ہے تو یہ بھی بقیع میں دفن ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا. جی کہا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے، اور ولا تردینی الی اہلک، اور مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹانا. تو آپ نے فرمایا کہ بس ان کو یہیں بدر میں، یہیں احد میں دفن کرو. پھر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ محمد، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، من لو اقسم علی اللہ لابرہ،
تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو قسم دیتے ہیں تو اللہ اس قسم کو پوری کرتے ہیں. ومنہم عمرو بن جموح، میں انہی میں سے عمرو بن جموح ایک شخص ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَضَاعُ بِعِرْجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ، البتہ میں نے اس کو جنت میں ایسے ہی لنگڑاتے ہوئے دیکھا ہے جیسے وہ دنیا میں لنگڑاتے ہوئے چل رہے تھے. اللہ اللہ. حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک صحابی، ان کے بیٹے کا بدر میں شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، بدر میں میرا بیٹا شہید ہو گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ احد میں شہید ہو جاؤں. کبھی کیوں چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ میرا بیٹا ہے وہ جنت کی نہروں میں کہیں گھوم پھر رہا ہے، وہ بڑی لذتوں میں ہے، بڑی راحتوں میں، چین میں، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ ابا آپ کیوں نہیں آ جاتے میرے پاس، تو یہاں آ جائیں، یہاں پر بہت سکون ہے، یہاں بڑی تسلی ہے. آج لوگ اپنے والدین کو باہر ملک بلاتے ہیں، یہ بھی بیٹے ہیں جو اپنے والدین کو جنت میں بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت فرمائی. حضرت خیثمہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے. ایسی حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے. تو یہ سارے یعنی چند ایک ایسے صحابہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. بڑا ہی اور بھی بہت سے صحابہ جن کی شہادت کے ذکر بڑا وہ جذبے کو بڑھانے والا، ایمانی جذبے کو بڑھانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پہنچ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ہونے کی خبر بھی مدینہ پہنچ چکی تھی. مسلمانوں کی شکست کی خبر بھی پہنچ چکی تھی. مختلف قسم کی خبریں تھیں. تو مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا تو لوگ بہت پریشان تھے. لیکن کیا ہے، ان میں بعض لوگوں کا جذبہ ایسا عجیب تھا کہ حیران کن. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ جب ہم مدینے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احد میں ہی تھے. غار احد میں جو ایک غار ہے، اس غار کو آج کل سیمنٹ لگا کے آگے سے بند کیا ہوا ہے. اس غار کے نیچے تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے. اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر آج بھی وہاں 2-3 سریے لگا کے دھاگا باندھا ہوا ہے. اس جگہ پر چھوٹی سی ایک جگہ بنی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ مل کے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی اور آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی تھی. بقیہ صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی تھی کہ خون کی کثرت نکلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. اس غار کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تو اس غار کے اندر وہ غار کا جو پتھر ہے، ظاہر بات ہے پتھر انتہائی سخت ہوتا ہے. آپ میں سے شاید کوئی پتھروں کے اوپر لیٹا ہو. مجھے اللہ نے توفیق دی ایک مقام پر میں ایک جگہ پتھروں پر لیٹا ہوں تو وہ اللہ کا راستہ ہی تھا. میرے 2 ساتھی تھے، ہم حج کے اندر تھے، مزدلفہ کے اندر وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے. میں تو نہیں سو سکا بھائی، ٹھیک ہے، میں تو نہیں سو سکا. البتہ میرے 2 ساتھی سوئے ہیں. کہنے لگا وہ رات جو ہم سوئے ہیں ویسا سونا کبھی نصیب دے، وہ پتھروں کے اوپر. تو پتھروں کے اوپر سونا آسان ہے. ہم نے تو نیچے حرام کی چادریں بچھا کے کافی نرم کر لیا، پھر بھی مجھے تو نیند نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے اوپر لیٹے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے وہ پتھر روئی کی طرح نرم ہو گیا. پھر استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن میمن صاحب دعوت برکاتہ فرماتے تھے کہ پہلے وہ غار کھلا ہوا تھا تو لوگ جاتے تھے اس غار میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی وہاں پر لیٹا ہوں. جب فرمایا کہ میں وہاں پر لیٹا ہوں تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور ایسی زبردست خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ جو خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی. ایسی زبردست خوشبو وہاں سے آ رہی ہوتی. تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، ھذا الجبل یحبہ ونحبنا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے صرف پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے. تو ایک انصاری عورت اپنے گھر سے نکلی، اس کے 4 بیٹے اس جنگ احد میں شہید ہو گئے، ایک شوہر اس جنگ احد میں شہید ہوا. یہ آسان بات نہیں ہوتی. کسی کے گھر میں جب انتقال ہوتا ہے تو اس سے پوچھیں
کہ وہ زخم کتنے زمانے تک نہیں جاتا، کتنے وقت تک نہیں جاتا، چاہے جائے کہ پورا گھر تباہ ہو جائے، کہ 4 بیٹے، ایک شوہر، کسی نے کہا تیرا بیٹا فوت ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، شوہر، پھر اس کے بعد جبل احد تک پہنچی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، کہا کہ کیا اللہ کے نبی بخیریت ہے؟ کہ جی ہے، کہ جب تک میں دیکھ نہیں لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک یوں کھڑے ہوئے تھے، یوں پاؤں مبارک کھڑے تھے، تو عورت اوپر ہوئی ہے اور اس نے آپ کے پاؤں مبارک دیکھے، اور دیکھنے کے بعد آگے ہمت نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ دیکھے، ہمت نہیں ہوئی، تو وہاں سے وہیں پر اس نے جملے کے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کے ٹھیک ہونے کے بعد بالکل ہیچ اور بے حقیقت ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ ٹھیک ہیں، بس مجھے کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اور کی خیریت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اپنے بچوں کی خیریت نہیں چاہیے تھی، ان کو اپنے شوہر کی خاوند کی خیریت نہیں چاہیے تھی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تعلق تھا۔ جنگ احد کے اندر ایک مقام ایسا آیا کہ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اونگ نازل فرمائی۔ دیکھو جی، اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کے لیے کچھ غیبی انتظامات فرماتے ہیں، کچھ ایسے غیبی انتظامات فرماتے ہیں جو عام حالت میں نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں نے بہت سے ایسے کام دیکھے ہوں گے جو عام حالات میں آپ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو آپ کو یہ چیز ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو جنگ احد کے اندر بھی ایسا ہوا، جنگ بدر کے اندر بھی ایسا ہوا۔ صحابہ کرام حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایسے اونگ ڈالی ہے، اور ایسی اونگ ڈالی کہ میں دشمن کا مقابلہ کروں، مجھے نیند آ گئی، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری۔ میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ رشیا کے خلاف جب جہاد ہم کر رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ لگا کئی مرتبے ایسا ہوا کہ دشمن نے اٹیک کیا ہوا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میں اور ہم سب لوگ مورچوں میں سو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپر سے اتنی فائرنگ ہو رہی ہے، اور کہنے لگے چند منٹ کے بعد آنکھ کھلی ہے تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ والا ساتھی اور ادھر والا اور ادھر والا، آپ کو بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ دشمن فائرنگ کر کے آگے بڑھے، اس کے ٹینک بھی آگے بڑھ رہے ہیں، رشین ٹینکس آگے بڑھ رہے ہیں، رشین توپیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور ان کے فوجی آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ارے یار کیا ہو گیا، کباڑا ہو گیا، اطلاع ہو گیا مجھے۔ اتنی تسلی سے سوئے، اتنی تسلی سے سوئے، سمجھ رہے؟ اور کہنے لگے کہ اس اٹھنے کے بعد سامنے جو ٹینک آ رہا ہے، ہمیں بالکل ایسا لگا کہ کوئی جھاڑو لے کے آ رہا ہے، سامنے وہ دشمن جڑکے ہی اٹھا کے لایا، جڑکے ہی کہتے ایک ایسی گن ہوتی جب وہ چل رہی ہوتی کسی کی ہمت نہیں تو سر اٹھانے کی، کہنے لگے ہمیں ایسا لگا شاید وہ اپنے ہاتھ میں کھرچا اور بیلچا لے کے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہنے لگا چل رہے، رات کا اندھیرا ہے اور گولیاں چل رہی ہیں، پیچھے کسی نے مجھے کبھی سائڈ پہ ہو جاؤ، میں سائڈ پہ ادھر سے راکٹ لانچر گزرا، میں نے کہا بھائی تم نے کہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا، تم نے کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ کہتے مجھے کوئی 50 دفعہ آواز آ چکی ہے۔ کئی پاکستانی جوان ایسے ہیں کہ میرے والد صاحب کی اپنی ڈیوٹی سکردو میں لگی تھی 2 سال کے لیے، گلگت سکردو میں، سیچن کے اندر، تو کہنے لگے کہ کوئی میجر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آج ڈیوٹی میں کروں گا، کہتے ڈیوٹی کی میجر صاحب نے، میجر صاحب کہتے یہ کیا ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، پیچھے میرے 3-4 لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون لوگ ہیں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کے پیچھے 3-4 ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے 20-25 آ جاتے ہیں، ہم روزانہ کرتے ہیں، 20-25 غیبی رجال آتے ہیں اور آ کے تہجد پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ان کے آنے سے ہمیں ایسی تسلی اور تشفی ملتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں، جو کفر کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں، یہ کسی دین کی خدمت میں نکلتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں ذرا کارگزاری سنائیں، آپ کو صبح لے کے بیٹھیں گے شام تک سناتی رہیں گے، بس کرو یار مولوی صاحب شاید آپ کوئی کہانیاں گڑھ رہے ہیں، نہیں یہ کہانیاں نہیں، یہ سچ میں ہوا ہے، کہتے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، آپ سچ بول رہے ہیں۔ لیکن ایسی عجیب عجیب
ایسے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں کہ 20 دن پہلے جس بندے نے داڑھی رکھی ہے 20 دن کے بعد وہ شیر سے گلے مل رہا ہے، شیر سے گلے مل رہا ہے۔ 20 دن میں کیا کر لیا اس نے؟ کون سا بہت بڑا ولی اللہ اور بزرگ بن گیا، شیر کو دیکھتے پیشاب نکل جائے گا، مسجد میں نکل جائے گا، سمجھے؟ وہ 20 دن میں شیر سے گلے مل رہا ہے۔ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسپانس بھی دیتے ہیں، اس کی ایمانی قوت کو بڑھاتے ہیں اور 85 چیزیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ جنگ احد کے اندر کچھ خواتین بھی شریک ہوئی تھی، صرف ایک خاتون ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام عمارہ، حضرت ام حرام نہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ غلطی کی، حضرت ام حرام کا نام بھی ہے، حضرت ام عمارہ۔ حضرت ام عمارہ نے بالمشافت جہاد میں شرکت فرمائی ہے، ورنہ کسی صحابیہ نے جہاد میں شرکت نہیں فرمائی۔ البتہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام عمارہ اور ایک دو اور خواتین ہیں، وہ زخمیوں کے لیے پانی بھر کے لاتی تھیں، زخمیوں پہ پانی ڈالتی تھیں اور اس طریقے سے معاملات کرتی تھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ پانی کی مشکیں بھر بھر کے لا رہی تھی اور پانی وہاں پر لوگوں کو پلا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کام صرف اتنی حد تک ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ خواتین کو لیڈی ڈاکٹر بناؤ اور وہ مردوں کا علاج کریں، ٹھیک ہے۔ خواتین کو لیڈی ڈاکٹر، میں نہیں کہتا خواتین کو لیڈی ڈاکٹر نہ بناؤ بھی، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے بات نکال دیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ پانی بھر کے لائیں، حضرت ام سلیم پانی بھر کے، وہ کوئی پٹی تو نہیں کی نا، کسی کی پٹی کی ہے، کسی کو مرہم لگایا، چلو پٹی اس زمانے میں نہیں تھی، مرہم لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرہم لگایا وہ حضرت فاطمہ نے لگایا، کسی غیر محرم خاتون نے نہیں لگایا، جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو اس کا جو حکم ہے اسی حد تک رکھا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ ہاں باقی جو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں، لیکن اسلام اور شریعت کا نام تو نہ دیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ہسپتالوں میں عورتوں کا غیر محرم مردوں کی تیمارداری کرنا بلا شبہ حرام ہے، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے لکھا ہے۔ تو آگے تفصیل فرماتے ہیں، میرے دوستو موجودہ تہذیب پر نظر مت کرو، موجودہ تہذیب کی بنیاد اور عمارت کا تمام فرش نفسانی شہوتوں اور شیطانی لذتوں پر ہے۔ بڑے زبردست الفاظ ہیں حضرت کے۔ حضرات انبیاء کی شریعتیں عفت اور عصمت اور پاک دامنی پر مبنی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ شہوتوں اور لذتوں کے اوپر مبنی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے جی، اللہ حفاظت فرمائے کہ جس کو خدا تعالی نے عقل دی ہے وہ عفت اور شہوت کا فرق کو سمجھتا ہے، اور جو نفس اور شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ فرمایا ایسے بے عقل کے نزدیک نکاح اور زنا میں فرق نہیں ہے۔ اللہ خود دیکھیں نا جی، نرسز ہیں اور ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے پریکٹس بھی کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے 85 چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہتا سارے لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن حقائق سے کوئی منہ چھپا نہیں سکتا۔ اس وقت دنیا کے جو حقائق ہیں وہ آپ ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر جانتے ہوں، لیکن ہمارے پاس جو حالات آتے ہیں وہ انتہائی گندے اور گھٹیا قسم کے حالات ہیں۔ اگر انتہائی گندے اور گھٹیا قسم کے حالات نہ ہوں، ہزار دفعہ اللہ کرے نہ ہوں، لیکن شریعت سے انحراف ہے، جب شریعت سے انحراف ہے تو ہم اس کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو کفن بھی پہنایا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔ یاد رکھیں کہ شہید جو براہ راست میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ زخمی ہوا، زخمی آ کے ہسپتال میں پڑا رہا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شہید ہوا، تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا۔ کسی کا موذی مرض میں انتقال ہوا تو وہ بھی شہید ہے، لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے، لیکن اس کو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کا کسی جمعے کے دن انتقال ہوا تو وہ شہید گنا جائے گا، لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی راستے میں چل رہا ہے اور کسی نے فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے شہید کیا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں شہید ہوا ہے تو ایسے شہید کو صرف کفن دیا جائے گا اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے
کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید کی اور شہدائے احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، حالانکہ شہدائے احد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ خیر، بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ سے ذکر کر دی۔ ایک شخص تھا لشکر کے اندر جس نے 7-8 مشرکوں کو قتل کیا تھا، اس کا نام تھا قزمان۔ بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو قزمان نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کر بڑے بڑے کوئی 8 مشرکوں کو اس نے قتل کیا تھا، لیکن یہ زخمی ہوا۔ زخمی ہونے کے بعد یہ اپنے گھر کی طرف گیا تو لوگوں نے کہا کہ واللہ لقد ابلیت اليوم یا قزمان فابشر، قزمان تو نے تو آج بڑا کمال کر دیا، تو نے تو آج بہادری کا مظاہرہ کیا، تو تمہیں اس پر بشارت ہو۔ تو قزمان کہنے لگا کہ مجھے کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ میں نے تو اپنی قوم کی وجہ سے جنگ کی ہے، میں نے کوئی اسلام کی وجہ سے جنگ نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کسی نے نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قزمان نے تو آج بڑا زبردست کام کیا، تو آپ نے فرمایا کوئی زبردست کام نہیں کیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ شخص اسلام کے لیے نہیں لڑا، یہ شخص قوم کے لیے لڑا ہے، سمجھ رہے؟ یہ اوس کی قوم کی طرف سے لڑا ہے، اصل میں یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑا۔ اس نے کہا کہ چونکہ میرے قبیلے کے میری قوم کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو میں اپنی قوم کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا میں اس لیے مقابلہ کر رہا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جو ہمارے فوجی جوان جاتے ہیں وہ وطن کی حفاظت کے لیے نہ جائیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جائیں، یہ سوچ کے جائیں کہ وطن کی حفاظت میں اعلاء کلمت اللہ ہے، وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے اندر اسلام کی حفاظت ہے۔ صرف یہ سوچیں کہ وطن کی حفاظت کرنی ضروری ہے، اگر یہ سوچیں گے تو یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، جی یہ تو کفار بھی کرتے ہیں، وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، تو ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، سمجھ رہے جی میری بات؟